وہ جب مرا تو اس کی ارتھی پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا تھی کہ آگ پکڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، متحدہ ہندوستان کا بہت بڑا نام تھا، اسی لیے اس واقعے کی خبر منٹوں میں پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس مرنے والے کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری صاحب سے بے حد دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا تاریخ میں پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس کی چتا آگ کیوں نہیں پکڑ رہی تھی؟ اور اسے ہندو ہونے کے باوجود دفنایا کیوں گیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج ملیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی نیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے دو اشاعتی ادارے بے حد مشہور تھے۔ پہلا صرف درسی کتب کا کام کیا کرتا تھا، اس کے مالک میسز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور جی قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا ہوا تھا، وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے، ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا، اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں رکھتے تھے۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے کہ جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، قرآن پاک کی پرنٹنگ، پبلشنگ اور جلد بندی کا کام یوں ہی جاری رہا۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم ہو گئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے سکونت ترک کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ اس بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک فیمس ہندو لیڈر ادارے کی شہرت کا سن کر وہاں تشریف لائے تو ان کو بھی پنڈت نول کشور کے قواعد و ضوابط کا احترام کرنا پڑا۔ اس اصول پر پنڈت جی سودے بازی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں، مگر میں احترام کے معاملے میں لچک ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ ہندوستان میں بھی کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، چنانچہ پنڈت جیت نے مسلمانوں کے دل جیت لیے اور ادارہ ترقی کا سفر طے کرتے کرتے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بالآخر بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ چنانچہ جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے ان کے بہترین دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ بالآخر 1951 میں نول کشور جی کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا خاندان کافی مالدار تھا، دلی میں کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر گیا تھا۔ چنانچہ ان کی موت کے بعد بے شمار لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ موت کے بعد ہندو رسومات کے مطابق ان کی ارتھی اٹھائی گئی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا بھی ہجوم شامل تھا۔ ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ آئے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرتناک واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کی چتا نے آگ نہ پکڑی ہو۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ آ گئے۔ نول کشور جی ان کے بے حد قریب دوست تھے اور جامع مسجد کے امام بخاری صاحب
نول کشور جی کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، اس کی چتا پر چاہے تم پورے ہندوستان کا گھی چھڑک دو، اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ ہی میں دفنا دیا گیا، اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ ہی میں دفنایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس جگہ ہندوؤں نے ایک سمادھی بھی تعمیر کر دی، وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق نول کشور جی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ عصر حاضر کی تو خبر نہیں ہے، مگر 1970 تک ان کی سمادھی پر رونق لگی رہتی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احترام قرآن کی برکات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ دوستو ذرا تصور کیجئے کہ ایک ہندو یعنی غیر مسلم اس نے احترام قرآن کیا تو اس دنیا کی آگ نے اسے جلانے سے انکار کر دیا، مگر جن لوگوں کے لیے یہ کتاب اتری تھی وہ یہ عظیم کتاب اپنے سروں پر رکھ کر پریس کانفرنسز میں اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی توہین کیا ہوگی۔ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا تو ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ کتاب ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کلام الہی کا احترام اسے جہنم کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تعظیم و تکریم کا جو تقاضا ہے، بہت سے لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ آج کے مسلمان ملکوں میں اخبارات و جرائد کثرت سے شائع ہوتے ہیں جن کے ٹائٹل پر یا اندرونی صفحات میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ وہ انہیں پڑھنے کے بعد کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور پاؤں تلے بھی یہ اخبارات و جرائد آتے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو انہیں کچھ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث یہ نجاست اور غلاظت سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جب قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے تو سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ جو ان اخبارات و جرائد کو دسترخوان کے لیے استعمال کرتے ہیں جن میں قرآنی آیات بھی چھپی ہوتی ہیں، پھر وہ انہیں دیگر نجاستوں اور غلاظتوں کے ساتھ کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس اور اس کے پاک کلام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا احترام بجا لائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم پر طرح طرح کے عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ ہمیں کلام الہی کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب ہو، اور جب ہماری آخری سانسیں ہوں تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔